ولی کھڑا امام اعظم کھڑے ہوں آپ کھڑے نہیں ہوں، اس کے لیے یہ ہے آپ اس طرح ہو جائیں، آپ میرے امام اس طرح مسرم آپ رکوع میں چلے جائیں۔ اب یہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اب میں آگے یہ میری نماز اس میں شامل ہوں۔ اب آپ ہلکا سا کھڑے ہوں، اب ٹھہر رکوع میں جب سبق یہ ہے کہ نماز کی جو آپ کو مسائل سنا رہے ہیں، اس میں اہم چیز ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، کبھی جو اکیلی نماز ہے وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس پہ ڈرائیور بھی آپ ہیں، آپ بھی پڑھ لیجیے۔ خاص طور پہ جب آپ جماعت میں شامل ہوتے ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ جو کمی کی جاتی ہے وہ جب امام رکوع میں ہو، وہ جو جلدی کا تھوڑا سا لمحہ ہوتا ہے اس میں ہم جو کم کرتے ہیں، جبکہ جس حساب سے ہم نماز میں شامل ہوتے ہیں وہ نماز ہوتی نہیں۔ سوال یہ ہے تکبیر تحریمہ کا بیان ہے کہ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، اس تکبیر کے کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے، اور جو باتیں نماز کے خلاف ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا فرض نماز کی تکبیر تحریمہ جھکے کہی جا سکتی ہے جب امام رکوع میں ہو، تو جواب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے وقت فرض اور واجب نمازوں میں جب کوئی عذر نہ ہو سیدھا کھڑا ہونا شرط ہے۔ ہم گلسا بھی اتارے چادر دوپٹہ رومال جو ہے، آپ ادھر بطور امام آگے آ جائیں تاکہ لوگوں کو یہ کر کے انہیں بتانا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا کیا ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ رکوع میں ہیں، اس کے لیے جب آپ نے نماز میں بھی شامل ہونا ہے تو زبان سے کہیں، دل میں کہیں، ظاہر آپ جو آئے ہیں آپ فجر کی نماز کے لیے، اب امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں یا رکوع میں وہاں موجود ہیں، ہم نے کہنا ہے 2 رکعت نماز فجر انشاءاللہ ہم نے شامل ہونا نماز میں، اگر قیام میں ہے تب بھی۔ اب امام قرات کر رہا ہے، چاہے وہ ظہر اثر کی خاموش نماز ہے یا 3 نمازیں جس میں جہری قرات ہے، اب جب چل رہی ہے نماز اس میں ہم نے سبحان اللہ و بحمدہ یہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اس میں جب اگر قرات اونچی ہو رہی ہے بالکل اللہ اکبر کر کے ہم نے خاموش ہے۔ اب نماز میں امام صاحب ہیں رکوع میں، ہم کیا کرتے ہیں جب امام رکوع میں بھاگتے آ اللہ، یہ نماز نہیں۔ اکثر لوگ طلباء لوگ بھی بھاگ پڑتے ہیں، یہی ہم 2 منٹ پہلے نماز کے لیے آ جائیں، 5 منٹ پہلے نماز کے لیے آ جائیں۔ اب وہ جو بھاگتے ہوئے آنا اور اسی میں پہلے ہی جہاز کی طرح کی، جیسے جہاز نے کراچی سے رنجا خان ہوتا نام تو وہ سابقہ پاس سے پیچھے سے اس کی لینڈنگ شروع ہو جاتی ہے، ہم بھی بھاگتے اللہ بالکل نماز نہیں، چاہے وہ وہاں یہاں وقت کا ولی کھڑا امام اعظم کھڑے ہوں آپ کھڑے نہیں ہوں، اس کے لیے یہ ہے آپ اس طرح ہو جائیں، آپ میرے امام اس طرح مسرم آپ رکوع میں چلے جائیں۔ اب یہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اب میں آگے یہ میری نماز اس میں شامل ہوں۔ اب آپ ہلکا سا کھڑے ہوں، اب ٹھہر رکوع میں جاؤ، اب تھوڑا سا آپ کھڑے ہونے شروع سمجھ اللہ ہلکا سا، اب امام نے سمجھ اللہ کہہ دی تو میں آگے جماعت میں اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ امام صاحب رکوع میں تھے، جب میں آ رہا تھا امام اٹھنے لگا تو قصور اس کا ہے اس رکوع سے میرا انتظار کیا، امام بیچارے کو کیا پتا پیچھے سے چودھری صاحب آ رہے ہیں۔ اب امام صاحب رکوع میں سمجھ اللہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ہم زبان سے بھی کہہ رہے ہیں، ہم ادھر دھیان ہی نہیں دیتے، ہم جلدی اس حالت میں امام سمجھ اللہ میں ہوئے ہے یا وہ زبان سے کہہ رہا ہے یا وہ اٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں چلو میں ہاتھوں سے بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ امام صاحب رکوع میں ہے، میں اب قیام میں ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، یہ ادھر آ رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ امام صاحب سے حالت بدل رہی ہے، میں اپنی طرف سے رکوع میں جا رہا ہوں اور اپنی طرف سے ہی رکوع کر کے امام کے ساتھ ہی کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے جب ہم سلام امام صاحب پھیرتے ہیں ہم ساتھ پھیر سکتے، کیوں
کیونکہ میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی، وہ ایک رکعت جو آپ کو دہرانی چاہیے اس کے لیے آپ اپنی چاروں رکعتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اچھا کوئی اور بھی شیر کی وجہ، امام نے سمی اللہ کہہ کے سجدے میں جا رہا ہے، وہ آئیں گے 2 رکعت فجر یا 4 رکعت، اب وہ سجدے میں امام کے ساتھ شامل ہو گئے، سلام امام کے ساتھ پڑھا۔ کئی دفعہ اچھی خاصی دکاندار ادھر سے باہر سے آتے ہیں اثر زور کی نماز پہ، اچھا خاصا کاروباری آدمی، میں پیچھے کھڑا تھا نماز میں اور ہم سجدے میں یا سجدے میں جا رہے تھے، وہ آیا اس نے اسی طرح ہاتھ باندھ کے رکوع کر کے اب وہ اس میں شامل ہو گیا۔ مجھے کنفرم تھا من کا اس کو غلطی ہو گئی، یہ اب ہم جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو یہ اپنی رکعت مکمل کرے گا، لیکن جب امام صاحب نے سلام پھیرا اس نے ہمارے ساتھ ہی سلام پھیرا۔ ہم نے دنیا کا ہر کام سیکھا ہے، نماز نہیں سیکھی، باپ نے سکھائی نہیں، ماں نے سکھائی نہیں، ان بیچاروں کو خود آتی نہیں، یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ یہ جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں پھر کوئی مائی کا لال آئے گا تو آپ کو سکھائے گا، لیکن اس کو سمجھیں، اپنے بچوں کو پریکٹیکل گھر میں نماز کریں۔ بیٹیوں کو مائیں سکھائیں، مدرسہ آپ کا بنا ہوا ہے، اپنی بیٹیوں کو ماؤں کے بھیجیں۔ 2 مرلے کے آپ کے مکان ہیں، جب عورتوں کو کہنا ہے ٹائم نہیں مل رہا، پتہ نہیں اگر بھینس ہے تو دودھ بھی یہی بنا رہے ہیں، اگر روٹی ہے تو گندم بھی یہی اگا رہے ہیں، پھر اس کو آٹا پیس رہے ہیں۔ اتنی عورتیں مصروف ریلی گھر بیٹھی ہیں، گیلے گیلے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہم سب کا۔ ان کو کہیں ہم نے 10 سے 10:30 سے 11:30 تک یا 10 سے 11 تک خواتین کا گھریلو ماؤں بہنوں کا یہ ٹائم ناشتے سے جھاڑو سے فارغ ہو جاتا ہے، دین کے دیکھیں اب آپ کو مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ تو جو بیچاری گھر بیٹھی ہیں جنہوں نے سیکھا ہی کچھ ان کو کیا آتا ہوگا، وہ صرف یہ ہے کہ ہم ایک ایکسرسائز کی طرح 2 رکعتیں ہیں 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ یہاں تو یہ آج تو آپ کو مسئلہ سمجھایا نا، جماعت میں شامل ہو جائیں، اکیلی نماز پڑھنے کا بھی نہیں پتا مسئلہ، وہ کم سے کم اپنی نماز سے کر رہے ہیں۔ کس لیے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی، استانیاں اتنی رکھی، کس کے لیے رکھی؟ آپ کے لیے۔ ادھر خواتین جائیں، ادھر آپ حضرات آئیں، سیکھیں۔ یہ میرا بھائی ہے منا جو ہے منور، یہ اب سیکھنا، یہ نماز سیکھنا اور بتا رہا ہے، اب اس کو اندازہ ہو رہا ہے میری فاتحہ کے اندر 6 غلطیاں ہیں، کہ 5 میرا سبحان اللہ کے اندر لگتا ہے، سبحان ربی العظیم اعلیٰ کے اندر لگتا ہے۔ اس لیے یہ سیکھنے سے ہے اور سیکھ کے ہی ہوتا ہے، اور آپ اس پر خیال کریں۔ بالخصوص جو آج سمجھایا ہے، جب جماعت میں رکوع میں شامل ہونا ہے، اگر ہاتھ آپ کا رکوع میں پہنچ گیا، آپ کی کمر جو ہے وہ سکون سے آ گئی، آپ نے ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کہی تھی یا 2 کہی تھی یا ایک دفعہ بھی نہیں کہی تھی، لیکن ہاتھ آپ پورے سکون میں جب پہنچ گئے تھے، تب آپ کے کانوں میں سمی اللہ کی آواز آئی، آپ کو رکوع مل گیا۔ اس کے لیے کو 3 دفعہ کہنا کوئی فرض نہیں، لیکن ابھی آپ جھک رہے تھے، ادھر سے سمی اللہ کا آواز آ گئی، نماز میں آپ شامل ہو گئے، لیکن وہ رکعت نہیں ملی۔ سلام جب کرے گا اس کو آپ مکمل کریں گے تو آپ کی نماز ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔